پھر آپ ایک اور چیز نوٹس فرمائیے کہ کعب رضی اللہ عنہ اور باقی دونوں جو صحابہ ہیں، ان تینوں نے توبہ کی قبولیت کے بعد کبھی کسی کو تانا دیا کہ تو وہی ہے نا، مجھ سے بات نہیں کرتا تھا؟ کبھی نہیں، کیونکہ کسی نے اپنی مرضی سے قطع تعلق نہیں کیا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا. تو لہٰذا دل میں ملال رکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب جیسے ابو قتادہ کا خاص طور پر کعب بن مالک کہتے ہیں، انہی کے پاس گئے. کیا مطلب تھا کہ ان سے خصوصی تعلق تھا؟ ایک تو چچا کے بیٹے تھے، دوسرا ہم عمر تھے، بچپن سے کھیل کر اکٹھے بڑے ہوئے تھے. تو کبھی نہیں کہا کہ ابو قتادہ تب تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا، کبھی نہیں کہا. اور دوسری طرف باقی پوری امت کو دیکھیں کہ جب اس بات کی معافی ہو گئی تو کسی نے آ کر کبھی یہ نہیں کہا کہ تو وہی کعب ہے نا، تیرے ساتھ تو اللہ نے ہمیں بات کرنے سے منع کر دیا تھا. جس بات کو اللہ نے معاف کر دیا اس کا تانا دینے والے ہم کون ہیں؟ یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ تھا. اس نے جو غلطی کی اس کی سزا بھی کاٹ لی، تو پھر ہمیں کیا حق رہ جاتا ہے اس کی غلطی جتانے کا؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ، مرارہ رضی اللہ عنہ، ہلال رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے آزمائش سے، سزا سے. پوری امت نے ان سے قطع تعلق کر رکھا تھا، مدینہ کے ایک ایک شہری نے ان سے گفتگو تک بند کر رکھی تھی. لیکن دل کیا تھے ان کے؟ دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ تڑپ رہے تھے ان کے لیے کہ اللہ ان کی دعا، ان کی توبہ قبول کر لے. اور اس کے لیے سبھی فریاد کرنا تھے. ثبوت کیا ہے اس کا؟ جس وقت معافی کا حکم آیا تو کعب کہتے ہیں گھر سے مسجد نبوی تک آتے آتے میں نے دیکھا کہ لوگوں کے گروہ در گروہ، جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں مجھ سے مبارکباد دینے کے لیے. اور مسجد نبوی میں پہنچے تو وہاں بھی ہجوم ہوا تھا، یعنی پورا مدینہ امڑ آیا تھا مبارکباد دینے کے لیے کہ کعب کی اور مرارہ کی اور ہلال رضی اللہ عنہم کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی. تو اصل بات پھر اس میں یہ سامنے آتی ہے کہ ڈسپلن کے تحت گفتگو ضرور قطع تھی، دل نہیں کٹے تھے ایک دوسرے سے. لہٰذا تڑپ رہے تھے کہ اللہ جی ہمارے ساتھی کو معاف کر دیں. یہ نہیں کہ کسی کی چڑی کمان ٹوٹی تو بس گدوں کی طرح نوچنے کے لیے تیار ہو گئے. جب تک کوئی پاور میں ہے، اس کی پوزیشن اچھی ہے، تب تک واہ جی سر جی ہاں جی آئیں جی بیٹھیں جی کھائیں جی. جہاں وہ نظروں سے گرا وہاں شروع ہو گئے تو وہ تھا اسی لائق، ہم تو اس لیے برداشت کرتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں. ایسے ہی کرتے نا ہم لوگ. وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. وہ ایک دوسرے کے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے تھے، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر ڈالتے تھے، ایک دوسرے کے دل سے خیر خواہ تھے. تو آپ دیکھیے کس قدر ڈسپلنڈ معاشرہ تھا، اور اللہ رب کریم نے اس معاشرے کی خوبیاں کھول کر سامنے رکھ دی. اور اس سزا میں دو مصلحتیں تھیں. سزا پانے والوں کے لیے، باقی معاشرے کے لیے تو تھی، سزا پانے والوں کے لیے ایک یہ کہ آئندہ کے لیے وہ کبھی بھی سستی نہیں کریں گے، ہے نا، عملی سبق حاصل ہو گیا. اور دوسرا، اگر ان کے دل میں منافقت ہے جسے انہوں نے چھپا رکھا تھا بڑی خوبی کے ساتھ، تو یہ موقع ایسا تھا کہ کھل کر سامنے آ جاتا. وہ کہیں نہ کہیں دشمنوں کے ساتھ مل بیٹھتے، کوئی نہ کوئی جتھا بندی کر ہی لیتے. لہٰذا انہیں ٹھونک بجا کر دیکھ لیا گیا کہ کوئی خرابی تو نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے ایسا عملی سبق دے دیا گیا کہ آئندہ کبھی بھی وہ تساہل نہیں برتیں گے. 1000 بار سوچیں گے سستی کرنے سے پہلے. اور ایک اور سبق دیا گیا ہمیں، منافقین کو تو چھوڑ دیا گیا، کچھ بھی نہیں کہا گیا، اور مومنین کو غضب سے گزارا گیا. اس لیے نہیں کہ ان کے مومن ہونے پر شبہ تھا، 2 ریزنز. ایک تو یہ کہ ان کی کمی دور ہو جائے. کمی دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ زیادہ کام کروانا. آپ دیکھیے نا، جب کوئی فوجی ڈرل میں نہیں آتا یا ڈرل میں پیچھے رہ جاتا ہے، پوری نہیں کر پاتا، تو کیا کرتے ہیں؟ اسے ایکسٹرا ڈرلز کراتے ہیں. اس کو سزا یہی ملتی ہے. لہٰذا فوجیوں کو ہمیشہ جو یہ ہوتے ہیں نا، بچے فوج کے لیے جاتے ہیں تو اس کی ٹریننگ سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیڈر جو ہوتے ہیں، ان کے لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہمیشہ ایک ہی سزا ملتی ہے نارملی، یعنی ایکسرسائز کی. اس کی شکلیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. پٹھو دوڑنے کی سزا ملتی ہے کہ وہ بیگ کمر پہ باندھ لیتے، اس میں اینٹیں ہوتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں اتنے راؤنڈ لگاؤ میدان کے. یا پھر وہ فراگ واک ہوتی ہے. اس طرح کی ڈفرینٹ شکلیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مگر سزاؤں نے ایکسرسائز کی دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اور اسٹرانگ ہو جائے. یہی اللہ کا مقصد تھا یہاں، کہ وہ جو کمزوری ہے نا دل کے اندر وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ واضح ہو جائے
یہ ہمارے اپنے ہیں اور یہ غیر ہے. آپ اپنے پر ہی غضبناک ہوتے ہیں نا مشکل وقت میں اگر مدد کو نہ پہنچے. جو غیر ہے اس پر کس بات کا گلہ؟ جو منافق تھے پتا تھا یہ منافق ہیں، ان سے کس وفاداری کی توقع؟ وہ تو موجود ہی نہیں ہے. ہاں جو وفادار ہیں ان سے شکایت ہے کہ تم نے وفا کیوں نہیں کی بوقت مصیبت. اگر مجھ پر مصیبت آئی اور میرا دشمن خوش ہوا تو دشمن کو کیا تانا دینا؟ رنج تو تب ہوتا ہے جب دوست ہنستا ہے مصیبت پر. اسی لیے محاورے بنے ہوئے ہیں, a friend in need is a friend indeed. دوست وہ ہے جو مصیبت میں ساتھ کھڑا ہوتا. تو اسی لیے اللہ رب کریم نے دو مقاصد جو ہیں ان کو سزا دے کر ہمیں سمجھائے. ایک یہ کہ ان کی کمزوری دور کر دی جائے, جو بھی سستی کا تساہل کا شکار ہو ہمیشہ کے لیے. اور دوسری بات ہے کہ ان کا قوم کا حصہ ہونا ثابت کر دیا جائے. کیسے؟ انہیں سزا دے کر, انہیں سزا سے گزار کر, کہ اپنوں نے کمی کی, کوتاہی کی, لہٰذا انہیں سزا دے کر انہیں ایکسرسائز کروا کر مضبوط کیا جا رہا ہے, گروہ کے برابر لایا جا رہا ہے. اور جو اپنے ہیں ہی نہیں, ساتھ ہیں ہی نہیں, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو, ان سے تعرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ بتا دیتے تھے نا یہ منافق ہے یہ منافق ہے, ہمیں کیسے پتا چلے؟ بس ایسی سزا دو, خود ہی منافق جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے, گروہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, یا جا کر جو ہے وہ سازشیوں کے ساتھ مل جائیں گے, تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ منافق. تو اس طرح معاشرے کو منافقت کے عنصر سے پاک کرنے یا کم از کم منافقوں کے واضح ہونے کا ایک راستہ بھی ہمیں کنفرم قسم کا ملتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے یہ سارے ہی سبق موجود ہیں. اور سب سے زیادہ غور و فکر کی بات یہی ہے کہ وہ ایک معاشرہ تھا جو اسلام پر قائم کیا گیا تھا, اس کی اخلاقی کیفیت دیکھیے اور اپنے آج کے معاشرے کی اخلاقی کیفیت دیکھیے. ہمیں تو ہمارے ماں باپ ڈانٹتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ تو امی ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہیں, امی کو تو وہ دوسرا ہی زیادہ اچھا لگتا ہے بچہ. ایسے ہی ہے نا. اگر شوہر ڈانٹے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ تو کبھی اچھا سلوک کیا ہی نہیں تھے, تو اپنی بہنیں اور امی نظر آتی. عادت ہے ہماری. استاد نمبر کاٹ لینا کلاسوں میں تو بچے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. ایون یہ کہ میں نے دیکھا بورڈ میں بچوں کی پوزیشن کم آتی ہے نا, تو کہتے ہیں میرے نمبر کسی اور کو دے دیے ہوں گے, میرا پرچہ بدل دیا. اچھا سارے اسی لیے بیٹھے ہوئے بورڈ میں, تم لوگوں کے پرچے بدلتے پھر. بالکل بیکار باتیں کرتے ہیں, بیکار. کبھی ہم قانون کے جوے کو اپنے کندھے پر رکھنا پسند ہی نہیں کرتے. ہماری عادت یہی ہے. انتہا یہ ہے کہ ہمارا کوئی بندہ مرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اللہ جی سڈنلی یہ کر دے ہو. انتہا ہے ہماری, کسی چیز کو قبول نہیں کرتے. اور اس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ایسے مسلمانوں پر اللہ کیسے رحمتیں اٹھائے؟ کس چیز سے ہم اپنے اسلام کو شو کرتے ہیں؟ کہاں اسلام نظر آ رہا ہے؟ نہ اطاعت ہے, نہ تسلیم ہے, نہ رضا ہے, نہ عمل ہے, نہ کردار ہے, نہ گفتار ہے. گفتار بھی مومنوں والی نہیں ہے, منافقوں والی ہے. بات بعد میں کرتے ہیں, گالیاں پہلے دیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. کیسے؟ پھر اس کے اوپر ہمارا یہ دعویٰ کہ جی ہم بہت جانتے ہیں. اگر جانتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیسا علم ہے جو عمل سے روکے ہوئے ہے ہمیں؟ اور اگر ہم جھوٹ موٹ یہ جملہ بولتے ہیں کہ ہم بہت جانتے ہیں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ زندگیاں کہاں گزار رہے ہیں؟ حساب دینا ہے. بس ایسی دنیا میں نہیں آئے, کوئی لارنس گارڈن نہیں ہے کہ گھومنے آئے ہیں پھر گھر چلے جائیں گے. امتحان گاہ ہے, امتحان دینا ہے, امتحان سے گزرنا ہے. تو آپ نے غور فرمانا ہے اس پورے واقعے پر, اور یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس نہج پر کس طرح لا سکتے, کیسے لا سکتے؟ سوچیے, بتائیے کیسے لا سکتے ہیں؟ خود کو بہتر کریں, دوسروں تک پیغام پہنچائیں. کس چیز کا؟
قرآن و حدیث، تزکیہ نفس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اللہ نے صفت عطا فرمائی، بیان فرمائی، کیا صفت بیان فرمائی؟ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ اب ہم ایک لفظ لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، صفائی باطن. اچھا صفائی باطن کیا ہے؟ اخلاق کو بہتر بنانا، سیلف گرومنگ، کسی کی شخصیت کو نکھارنا، خامیوں کو کاٹنا، خوبیوں کو اجاگر کرنا، اخلاقیات کی تعلیم دینا عملی طور پر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعلیم دی قرآن سے، عمل سے. اس کے نتیجے میں ایک ایسا صالح معاشرہ تیار ہوا جس کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرہ کس قدر ڈسپلنڈ تھا. ہماری طرح نہیں تھا. کوئی کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہی نہیں ہے، کہیں کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے، کسی معاملے میں ڈسپلن نہیں ہے. ہم ایک بس پکڑنے کے لیے ڈسپلن نہیں اختیار کر سکتے، ہم ایک ٹکٹ لینے کے لیے ڈسپلن اختیار نہیں کر سکتے. ایسے نہیں تھے وہ لوگ، بے لگام، بے ضابطہ نہیں، بہت ہی نظم و ضبط تھا. کیونکہ اسلام سب سے پہلے سکھاتا کیا ہے؟ نظم و ضبط اور نفس پر قابو، سیلف کنٹرول. ڈسپلن اور سیلف کنٹرول، انہی دو چیزوں سے تو نماز ادا ہوتی ہے. نظم و ضبط ہے نا، ترتیب سے کھڑے ہوں، ایک جیسے ہاتھ رکھیں، کوئی امام سے پہلے سر نہیں اٹھائے گا، کوئی امام سے پہلے سر نہیں جھکائے گا، اطمینان کے ساتھ ادا کرو گے، جلدی جلدی نہیں کرو گے. اگر انڈیویجول بھی پڑھ رہے ہو، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں رکوع پہلے کر لوں جو ہے قیام سے، یا میں سجدہ پہلے کر لوں، یا میں ایک ہی رکعت میں سارے سجدے کر لوں، ہر دفعہ ضرور میں نے بیٹھنا ہے. نہیں، جو طریقہ ہے اسی پر پڑھ کرنا ہے. یہ ہے ڈسپلن، نظم و ضبط اور سیلف کنٹرول. اپنے آپ کو باندھ کر کھڑے ہونا ہے، بات نہیں کرنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، خارش نہیں کرنی. مکھی آ کر بیٹھ گئی ہے تو اس کے ساتھ کھیلنے نہیں لگ جانا، ادھر ادھر کسی کا ہاتھ لگ گیا تو اس سے لڑنے نہیں لگ جانا. نماز میں کھڑے ہو تو ان دو چیزوں سے تو نماز ادا ہوتی ہے. اور جو نماز ادا کرتا ہے اور اس کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ ایک منظم اور معتدل شخص ہوتا ہے. اسے اپنے آپ پر قابو ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں ہوتا. نہ خوشی کی انتہا ہے، خوشی چڑھتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بے وقوفوں کی طرح، بندروں کی طرح ناچنے لگتے ہیں. اور غم آتا ہے تو جانوروں کی طرح، جنگلیوں کی طرح چیخنے لگتے ہیں. اور کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ویلا مچانے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ پریشانی کو حل کریں. ہائے ہائے وائے وائے شروع ہو جاتی ہے، اور پریشانی کے اندر ایک اور پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آتی ایکچولی ہوا کیا ہے، کس کو دیکھیں کس کو پکڑیں، ہے نا؟ کیونکہ ہم ڈسپلن نہیں ہیں، قطعی طور پر ڈسپلن نہیں. تو مسلم معاشرہ تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اپنے اندر، اپنے پورے معاشرے کے اندر وہ خصوصیات لانی ہے. جب تک اسلامک سوسائٹی ہم قائم نہیں کرتے، ہم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب نہیں کر سکتے. اور اسلامک سوسائٹی بنے گی ان لوگوں کے ساتھ جن میں اسلام اور قرآن ایک جوہر کی طرح روا ہو، ان کے عادات میں شامل ہو. صرف تعویذ نہ ہو جسے گلے میں ڈال دیں، صرف ان کے لیے ایک دکھاوا نہ ہو کہ سر کے اوپر پگڑ باندھ لیں اور اسے امامہ قرار دے کر خوش ہوتے رہیں کہ ہم نے دین کی تکمیل کر لی. ان کے اخلاق و کردار میں دین رواں، تب جا کر مسلم معاشرہ قائم ہوگا. اور مسلم معاشرہ قائم ہوئے بغیر ہم اپنے دین کو قائم کر لیں، ہم دین کی تبلیغ کر لیں، ہم دین کا نفاذ کر لیں، یہ وہ خواب ہے جو دیکھا گیا تھا کہ پیٹرول کے بغیر گاڑی چلا لو. نہیں چلی نا. اسلامی معاشرہ قائم کیے بغیر دین کا نفاذ نہیں ہو سکتا. کیسے نفاذ کریں گے آپ؟ دین کیسے نافذ کریں گے جب کوئی نفاذ ہی نہیں چاہے گا؟ کیوں اللہ نے مکہ میں نہیں کہا کہ بھئی دین نافذ کرو، وراثت قائم کرو، اس طرح تقسیم کرو وراثت، نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کرو، روزے رکھو؟ کیوں نہیں کہا مکہ میں؟ مدینہ میں کیوں انتظار کیا؟ کیونکہ کوئی ماننے والا تو چاہیے. کس کو حکم دینا ہے؟ لہٰذا جب مدینہ میں ایک مسلم سوسائٹی قائم ہوئی تب اللہ نے حکم دیا اب نماز باجماعت قائم کرو.
اب تم روزے رکھا کرو, اب تم صدقات دیا کرو, زکات دیا کرو, اب تم پردہ کیا کرو, اب تم شراب چھوڑ دو, بہت ہو گئی, جوا ختم کر دو, بہت ہو گئی. اب اللہ کریم نے کہا ہاں وراثت ایسے اور ایسے تقسیم کرو, جنگ کے احکامات یہ ہیں, یوں جنگ کرو, اور مال غنیمت کے احکامات یہ ہیں, اس طرح مال غنیمت تقسیم ہوگا. اب اللہ نے کہا ہاں تمہارے یہ سوشل سیٹ اپ ہوگا, تمہارے آئلی قوانین یہ ہیں, تمہارے سزاؤں کے قوانین یہ ہیں, تمہارے اندر ٹیررسٹوں کے قوانین یہ ہیں, تمہارے اندر منافقوں کے قوانین یہ ہیں. تو یہ سب قوانین کہاں نافذ کرنے ہیں؟ مسلم معاشرے کے اندر. آج پاکستان اسلامی ملک ہے, بلا شک و شبہ ہے, مگر اس کے اندر مسلم معاشرہ کہاں ہے؟ معاشرہ ہوگا تو وہ چاہے گا ہم پر اسلامی قوانین نافذ ہو. جب عوام چاہے کہ اسلامی قوانین نافذ ہو تو حکومت کو نافذ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, حکومت اسلامی آ جائے تو وہ اسلامی قوانین نافذ کر دے گی, مگر اسلامی حکومت کہاں سے آئے گی؟ جب ایسے لوگ ہوں گے, کم از کم 1% گروہ ایسا پیدا ہو پاکستان کا جو سچ مچ دین کے ساتھ مخلص ہو اور اس کے اندر وہ اخلاق و کردار پیدا ہو, تب حکومت ملے گی نا ان کو. یا پھر عوام کا کم از کم 1/3 ایسا چینج ہو جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے دل و جان سے اور اسلامی قوانین چاہے, تب حکومت کو نافذ کرنے پڑیں گے. کہیں ایک جگہ چینج آئے گا تو معاملہ تبدیل ہوگا. وہ اقبال نے کہا تھا نا, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں گے سے راہ روئے منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. دنیا تو نہیں دی اللہ نے, جنہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی. پاکستان دنیا کا واحد نظریاتی ملک ہے جو ایک نظریے پر بنا ہے, اور آج ہمارا حال یہ ہے, ہمارے اجداد نے اس نظریے کو بیان کر کے اس پر ملک لیا. ہم کہتے ہیں نہیں پاکستان اور بھارت ایک ہی ملک ہے. ویب سائٹیں بنائی ہوئی ہیں ہمارے بچوں نے, انا للہ, ہمارے ینگسٹرز نے سائٹس بنائی ہوئی ہیں, اس کے اوپر ہر وقت اس طرح کے وہ اپلوڈز کرتے رہتے ہیں, لیکچرز اپنے بنا کر خود ہی, یا جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بنا کر کہ جی ہم اور بھارت ایک ہی ہیں, ہماری ثقافت ایک ہے, ہماری فصلیں ایک ہیں, ہمارا فلاں ایک ہے, ہمارا ڈھمکاں ایک ہے. کہاں ایک ہے بھائی, کہاں ایک ہے ثقافت؟ آج کمپیئر کر کے بتاؤ کہاں ثقافت ایک ہے؟ زبان ایک ہے ہماری؟ نہیں. پہناوا ایک ہے؟ نہیں. آج بھی نہیں ہے ہمارا ان کا پہناوا ایک. ہمارے ان کے کھانے ایک ہیں؟ نہیں. خواجوں سے آپ اور کیا توقع رکھیں گے؟ استغفر اللہ ربی. دیکھیں جی, آلو گوشت انٹرنیشنل ڈش ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ خود تو جتنا ان کو علم ہے, ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کو, مجھے لگتا ہے کہ ان کی تقریریں لکھنے والے بھی ویسے ہی تھے, کبھی ڈھنگ کی تقریر نہیں بیچارے کر سکے. یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ایک بھی حاکم ایسا نہیں تھا, جتنے میں نے دیکھے ہیں, کوئی ڈھنگ کی تقریر کر سکتا. بے نظیر صاحبہ بہرحال تقریر تھوڑی اچھی کر لیتی تھی انگلش میں, اردو تو ان کو آتی نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہنے کی کہ ہماری ان کی کوئی چیز میچ نہیں کرتی. آلو گوشت آپ کو ترکی میں بھی مل جائے گا, آلو گوشت انٹرنیشنل ڈش ہے, وہ ہر جگہ مل جائے گا. سعودیہ جائیں گے تو وہ بھی آلو گوشت پکاتے ہیں. یہ تو مذاق کی بات ہے. ہمارے ان کے مسالے تک چینج ہے, ہمارے ان کے رہن سہن چینج ہے, ہمارے ان کے مہندی کے ڈیزائن چینج ہے. سیریسلی آپ دیکھیں, ہمارے ان کے زیور تبدیل ہیں, ہماری ان کی گفتگو اردو میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف. ان کی اردو ہماری اردو زمین آسمان کا فرق ہے ایک لمحے میں. ہمارے ان کے پہناوے تک مختلف ہیں. کون سا علاقہ جہاں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے سوائے یہ پنجاب کا تھوڑا سا علاقہ, اور اس کا بھی ڈریس کوڈ کافی چینج ہے. ہر ایک چیز میں ہم ان سے مختلف ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر ہم اور وہ دو الگ قومیں ہیں, کیونکہ ہم دو الگ الگ عقیدوں سے منسلک ہیں. انہوں نے جب وہ اپنا ایک یعنی بناتے ہیں ہتھیار, تو ان کے مقابلے میں ایک ہتھیار ہم بناتے ہیں. تو انہوں نے جب پرتھوی میزائل بنایا تو اس کے مقابلے میں ہماری آرمی نے نیا میزائل انٹروڈیوس کرایا, تو کیا نام رکھا؟ غوری. تو جناح نے بہت درست کہا تھا,
ہماری تاریخ کے ہیرو ان کی تاریخ کے ولن ہیں، ان کی تاریخ کے ولن ہماری تاریخ کے ہیرو. تو شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج آپس میں لڑائی ہوئی نا، ان کی جنگیں ہوئی، تو آج تک ان کے ہاں غوری ولن ہے اور ہمارے ہاں غوری ہیرو ہے، پرتھوی راج ولن. بابر کا وہ کیسا ہی گیا گزرا حاکم تھا، رانا سانگا کے مد مقابل رہا. رانا سانگا ان کا ہیرو ہے، ہمارا ولن ہے، اور ہمارا بابر ہیرو ہے اور ان کا ولن. اور یہ جو مرہٹوں کا تھا مشہور وہ سردار شیواجی راؤ، مرہٹا سردار تھا، بڑا اس سے نام کمایا اور مغل حکومت کے خلاف اس نے بڑی بغاوتیں کی. ہم کہتے ہیں بغاوتیں کی، ہندو کہتے ہیں آزادی کی تحریک چلائی. ایک تو وہ ہندو تھا، اوپر سے مرہٹا تھا. مرہٹا سے مراد کیا ہوتی ہے؟ برہمن فیملی سے تھا. تو اس نے اورنگزیب کے زمانے میں بہت سر اٹھایا ہوا تھا، بڑی مشکل سے اورنگزیب نے قابو پایا، بڑی مشکل سے. تو اس زمانے میں بھی مسلمان شیواجی راؤ کے نام سے چڑھتے تھے، اس زمانے میں بھی چڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور آج بھی وہ ان کا ہیرو ہے، وہ اس پر سچی جھوٹی فلمیں بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں شیواجی راؤ کو، اور آج بھی وہ مسلمانوں کا ولن ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہم 4 گھنٹے ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھ سکتے. رواداری ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم اکٹھے کیسے چل سکتے؟ نہیں چل سکتے. جنہوں نے سچ کہا تھا، وہ گائے کو پوجتے ہیں، ہم گائے کو کھاتے ہیں. آج بھی بھارت میں فسادات اسی بات سے ہوتے ہیں. گجرات کے احمد آباد کے اتنے شدید فسادات ہوئے تھے کہ آج کے دور میں رسوا کن ہے وہ بھارت کے لیے، اور ہمارے لیے قابل غور ہیں. کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ اسی بات پر شروع ہوئے تھے کہ مسلمان لڑکوں نے ایک جو ہے وہ بیل جو ہے وہ کاٹ کر کھا لیا. اب یہ بھی طے نہیں ہو سکا کہ آیا وہ انہوں نے کاٹ کر کھایا کہ نہیں کھایا، لیکن وہ فسادات شروع ہوئے. اتنے لوگ جلائے گئے، اتنے لوگ مارے گئے، اتنی عورتوں کی عصمت دری کی گئی جس کی حد نہیں ہے. اور چونکہ یہ وہ وقت تھا جب گجرات وغیرہ کا اس سائڈ کا جو ہے چیف منسٹر مودی صاحب تھے، تو انہوں نے پولیس فورس کو مداخلت سے بھی منع کر دیا. تو خود بھارت کی این جی اوز نے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے اتنی خلاف ورزی، یعنی کہ اس کے خلاف اتنی آواز اٹھائی، اتنی مذمت کی جس کی حد نہیں ہے. لیکن بہرحال ہو کچھ نہیں سکا سوائے بدنامی کے. تو آپ دیکھیے آج بھی مسائل وہی ہیں، آج بھی وہ بے شمار بت پوجتے ہیں. پورے بھارت میں 33,000 مختلف دیوی دیوتا پوجے جاتے ہیں، جن میں ہر دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں. بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے ہاں بیوہ کا شادی کرنا آج بھی معیوب بات ہے، اور ہمارے ہاں بیوہ کے لیے شادی کرنا لازم ہے. ان کے ہاں بیٹیاں مصیبت ہیں، ہمارے ہاں بیٹیاں رحمت ہیں. ان کے ہاں میوزک مذہب کا ایک حصہ ہے، میوزک کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں میوزک مذہباً حرام ہے. کتنی چیزوں کو لے کر چلیں گے آپ. ان کے مذہب میں کسی کے ساتھ محبت کرنا اور پھر اس کے ساتھ بغیر شادی کے ریلیشن شپ رکھنا مذہباً جائز ہے، اور اس کی ان کے مذہب میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جیسے رادھا اور کرشن میاں بیوی نہیں تھے، بس ساری عمر ساتھ رہے. رکمنی بیوی تھی کرشن کی، اور اس میں وہ رادھا کی فضیلت کیوں سناتے ہیں کہ رکمنی کہنے لگی کہ کاش میں آپ کی پریاسی ہوتی بجائے اس کے کہ آپ کی بیوی ہوتی، کیونکہ لوگ نام تو ہمیشہ رادھا کرشن لیتے ہیں، مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں رکھتا. یعنی وہ ایک طرح اس چیز کی بہتری بیان کر رہے ہیں، خوبی بیان کر رہے ہیں نام نہاد. دوسری طرف آپ مہابھارت میں دیکھتے ہیں، ایک بہن، ایک بیوی اور 5 بھائی. وہاں بھی آپ یہ قصہ دیکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں عصمت کو بے حد اہمیت دی گئی ہے. شادی کے بغیر کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. سیکشل ریلیشن شپ، فزیکل ریلیشن شپ لمٹ کیا گیا ہے، اور ان لمٹس کی بڑی اہمیت ہے. کیسے سب کچھ برابر ہو سکتا ہے؟ ان میں جوا کھیلنا ایک مذہبی رسم ہے، اور اپنے مذہبی تہواروں کے موقع پر وہ بطور برکت جوا کھیلتے ہیں. سیریسلی، وہ مذہبی تہوار کی رسم ہے ان کی. ہمارے ہاں جوا حرام ہے. شراب پینا ان کے ہاں سوم رس پینے جیسا ہے، اور ہمارے ہاں شراب چھونا حرام ہے. کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہو سکتے؟
تو بات یہ ہے کہ جب ہم اسلام پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں مواقع عطا کریں گے. بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ اللہ رب کریم نئے راستے دیتے ہیں. جیسا کہ اقبال نے کہا ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. ہمارے اجداد نے ڈھونڈا, دنیا نئی مل گئی, مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس نئی دنیا کی بنیاد ہلائے دے رہے ہیں. بنیاد کیا ہے پاکستان کی؟ دو قومی نظریہ. اگر آج ہم اس نظریے کو ہٹا دیں تو پاکستان کے قائم رہنے کی کوئی بنیاد رہتی ہے؟ نہیں رہتی. ہمیں اتنی بھی عقل نہیں ہے. مذہب سے اگر مخلص نہیں تو چلو ملک سے مخلص ہو جاؤ. ہم اس سے بھی مخلص نہیں, کیونکہ ہمیں کوئی عقل ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم اس بنیاد کو ہلائے دے رہے ہیں. تو جس میں یہ بے وقوفی ہو اس کا کیا حال کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اس کے بارے میں, اس قوم کے بارے میں اچھا سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا مستقبل اچھا ہو؟ پہلے ہمیں اپنے آئیڈیاز کلیئر کرنی ہوں. ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کون ہیں, ہم کس کے ساتھ ہیں, کس کے جیسے ہیں, ہمارا ایک علیحدہ تشخص ہے کہ نہیں, ہماری آئیڈینٹی ہے کہ نہیں, ہم دوسروں بھیڑ میں کھو جانے والے ہیں یا کہ ہمارا ایک علیحدہ تشخص ہے جو ہمیشہ برقرار رہے گا. اور یہی تشخص پاکستان کی بنیاد ہے. اسے مٹا کر پاکستان بھی قائم نہیں رہ سکتا. لہذا قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں شہاب نگر میں کہ ایوب جب صدر بنے, وزیر اعظم تو نہیں صدر بنے, تو انہوں نے ایک دن یہ حکم نامہ بھیجا, یہ ان کے پرسنل سیکرٹری تھے, کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے اسلامی کا لفظ ہٹا دیا جائے, یعنی اسے ایک ریپبلک بنا دیا جائے اسلامک ریپبلک کی بجائے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو ایک پھر لیٹر لکھا گھر آ کر. کہتے ہیں اس کو دیکھ کر ان کی طبیعت بگڑ گئی اور ہاسپٹل لے جانا پڑا. بہرحال گھر آئے تو پھر انہوں نے 1-2 دن کی چھٹی دے دی ایوب صاحب نے. تو ظاہر ہے جو ان کے پرسنل کام تھے پینڈنگ ہو گئے نا. تو کہتے ہیں گھر آ کر میں نے ایک طویل تحریر لکھی, ایک خط سا لکھا ان کے نام, جس میں دلائل سے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی بنیاد اس کا اسلامی مملکت ہونا ہی ہے. اگر آپ اسلام کو پسند نہیں بھی کرتے, مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا, وہ کہتے ہیں آپ اسلام کو پسند نہیں بھی کرتے نا, تب بھی یہ وہ ڈھول ہے جو آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے, بجانا ہی پڑے گا. اگر آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے تو پاکستان کے قیام کا کوئی جواز آپ کے پاس موجود نہیں رہے گا اور آپ اس کے وجود کو باقی نہیں رکھ پائیں گے. اس کے ساتھ کہتے ہیں میں نے اپنا ریزیگنیشن اٹیچ کر کے بھیج دیا. تو پھر جب ایوب صاحب نے پڑھا تو ان کو بات سمجھ آئی اور انہوں نے اپنی بات واپس لی. تو کوئی بھی بندہ جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم اور بھارت ایک جیسے ہیں, مذہباً ہی نہیں, حقیقت کے اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, جغرافیائی اعتبار سے, ہر لحاظ سے غلط ہے. یہ باتیں فلموں ڈراموں میں تو اچھی لگتی ہیں, مگر حقیقت بہت تلخ ہے, بہت تلخ ہے. اور ان حقائق کو دیکھتے ہوئے ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہمیں دین سے پیار نہیں ہے تو کم از کم ملک کی بقا کے لیے دین کا ڈھول بجانا تو پڑے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم نے اسلامی ملک بنا لیا اللہ کے فضل سے, جیسے ہی ہمارے بڑوں نے یہ وعدہ کیا, اور یقیناً صدقے دل سے کیا. پاکستان کی تحریک میں جو شامل افراد تھے انہوں نے یہ وعدہ صدقے دل سے کیا, جن میں جناح بھی شامل. کیوں میں کہہ رہی ہوں, میں عالم الغیب نہیں ہوں, لیکن اللہ بغیر صدق کے کیے گئے وعدوں پر نعمتیں نہیں دیتے. لیکن اللہ نے پاکستان دیا, اور ان حالات میں دیا کہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا. یہ آپ بھی جانتے, انتہائی نامساعد حالات تھے, مالی اعتبار سے بھی, افرادی قوت کے اعتبار سے بھی, قابلیت کے بھی اعتبار سے. جناح کے ساتھ پڑھے لکھے قابل پولیٹیشنز بہت کم تھے, کیونکہ مسلمان زیادہ پڑھ ہی نہیں رہے تھے, اور ہندوؤں میں ایک سے ایک تھا. اور جناح کا مقابلہ ہندوؤں کے ساتھ بھی تھا, انگریزوں کے ساتھ بھی تھا, اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تھا, کیونکہ خود مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت پاکستان کے خلاف تھی. لہذا انہوں نے پاکستان کے خلاف فتوے بھی دیے. جناح نے پورے خلوص کے ساتھ کام کیا, اور ان کے ساتھیوں نے بھی, اور ساتھیوں کے علاوہ عوام نے جو ساتھ تھے. تبھی اللہ کریم نے ان کے خلوص کو قبول کرتے ہوئے ان کو ذریعہ دیا. ان کا یہی وعدہ تھا اللہ سے
کہ ہمیں ایک ملک عطا فرمائیں کہ ہم اسلامی معاشرے کو قائم کر کے اسلام کا عملی نمونہ دکھا سکیں. اور جناح نے بارہا یہ بات کہی کہ ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، ہم تو ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جسے ہم اسلامی اصولوں کی عملی تجربہ گاہ بنا سکیں، یعنی ہم اسلامی سوسائٹی قائم کر کے لوگوں کو دکھا سکیں. تو اب ظاہری بات ہے اس وعدے کو پورا کرنا کس کا ذمہ ہے؟ ہمارا. لیکن ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا. پھر ہم نے رو رو کے آئین بنا ہی لیا 1973 میں. آئین ہمارا اتنا عمدہ ہے کہ گویا سمجھ لیں کہ مدینہ جیسی ریاست قائم کرنے کا دستور ہے آلموسٹ. جو 19-20 کا فرق ہے وہ حل ہو سکتا ہے، لیکن وہ آئین صرف پڑا ہوا ہے. اور من حیث القوم ہم سب کے سب اپنے قانون کو، اپنے آئین کو نظر انداز کرتے آ رہے ہیں. جناح سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ نے ابھی تک آئین نہیں بنایا تو کیا جواب دیا تھا جناح نے؟ ہمارا آئین 1450 سال پہلے بن چکا ہے. بدقسمتی سے ہم نے نہ اس بنے بنائے آئین کو قبول کیا اور نہ ہی پاکستان کے آئین کو. پاکستان کا آئین بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہے اور اسلامی دفاعات کے بہت ہی قریب ہے، لیکن ہے کہاں؟ کہیں بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو من حیث القوم ہم وعدہ خلاف ہیں، من حیث القوم ہم دوہری زندگی جی رہے ہیں، من حیث القوم ہم لوگ غداری کر رہے ہیں اپنے ملک کے قانون سے، اپنے رب کے قانون سے. تو پھر ایسے معاشرے پر رحمتیں برکتیں کیسے آئیں گی؟ پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں. چھینا جھپٹی، عدم رواداری، برداشت نہ کرنا، نفرتیں، دشمنیاں، گروہ بندیاں. تو اس سے ابھرنے کے لیے ہمیں وہ اخلاقی کردار پیدا کرنا ہے جو اس مدینہ کے معاشرے میں اللہ نے کھول کر دکھا دیا. اور یہ اخلاق و کردار کب آئے گا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور سنت کو اپنائیں گے. اس کا اور کوئی راستہ نہیں، اور اس میں کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے کہ راتوں رات جو ہے وہ کایا پلٹ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مصلح تھے اور قرآن جیسی کتاب تھی اور اللہ کی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انسٹرکشنز تھی، پھر بھی اس عمل میں 9 سال لگے تھے. تو ہمیں بھی ٹائم لگے گا، لیکن a journey of 1000 steps starts from a single step. 1000 قدموں کا سفر بھی ہونا تو اس کا آغاز ایک قدم سے ہوتا ہے. تو ایک قدم تو اٹھائیں، قرآن پڑھنا پڑھانا شروع کریں، تب جا کر کام بنے گا، تب جا کر ہماری منزل کی طرف سفر شروع ہوگا. تو اسے عام کرنا ہے اور اسے عام کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی. تساہل کا ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ایک وفادار ہر وقت تیار رہنے والا بندہ بھی ایک دفعہ تساہل کرے گا تو اس کی ایسی پکڑ ہوگی. ہمیں کون پکڑے؟ ہم سب کے سب ایک جیسے ہیں، اس لیے پکڑ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہو تو پوچھیے. ابھی آپ نے اس میں کہا تھا کہ سلام جو ہے، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا ہر ایک پہ فرض ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے چاہے وہ مسلم ہے. پھر آپ نے اس طرح کہا کہ حضرت کعب نے جب سستی دکھائی وہ غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری جو مدینہ کے ریاست کے لوگ تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے، تو آپ ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے. تو وہ تو سزا تھی نا، وہ تو سزا تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا. حکم یہ ہوا کہ ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لی جائے. قطع تعلقی کا بڑا نشان کیا ہوتا ہے؟ سلام کا جواب نہ دینا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بطور اظہار قطع تعلقی سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. وہ تو سزا تھی، نارمل بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو بطور سزا اگر کبھی حاکم ایسے موقع پر یہ سزا نافذ کرے تو پھر ہم یہی کریں گے اسلامی حکومت میں. لیکن ویسے جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کو سلام کا جواب نہیں دینا، خصوصاً بریلوی سیکٹ والے یہ بات بہت کہتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے، بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہیں جب وہ سلام کریں، ہم ملیں تو انہیں سلام کریں، السلام علیکم ویصلح بالکم، اللہ آپ کو سلامتی بھیجے اور آپ کے احوال درست کر لے. اب عیسائی پر یہودی پر سلامتی کیا ہے؟ اللہ اسے اسلام کی توفیق دے. اور اگر وہ سلام میں پہل کر لے، جیسے کام والیاں ہوتی ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں السلام علیکم باجی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا جواب بھی یہی ہے وعلیکم السلام ویصلح بالکم. خاص ہمیں اس کے لیے ہدایت دی گئی کہ انہیں کہو تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ تمہارے احوال درست کر دے. تو ان کے حال کا درست ہونا، اس پر سلامتی آنا کیا ہے؟ اللہ اسلام کی توفیق دے دے. ٹھیک ہے جی. کہ میں رات سن رہی تھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27،
جس میں آپ نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے یا کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی بھی زیادتی کرتا ہے تو آپ کو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، یوم آخرت پہ چھوڑ دینا چاہیے بجائے خود بتا لینے کی. لیکن ایک طرف کہا گیا ہے کہ خود پہ ظلم سہنا بھی ہے اپنے ساتھ ظلم کرنے کے برابر ہے، مطلب کسی کو ظلم کرنے دینا اپنے اوپر. دیکھیں اس میں دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو وہ چھوٹے چھوٹے رویے ہیں جو معاشرے میں ہمیں پیش آتے ہیں، یعنی کہ جیسے فرض کریں کہ ساس ہیں، انہوں ایک بہو کا زیادہ کرتی ہیں، ایک کا نسبتاً کم کرتی ہیں. آپ کسی بھی کورٹ میں جائیں نا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ باتیں اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے. یا فرض کریں کہ شوہر ہیں، اچھے ہیں، لیکن اپنی فیملی کا زیادہ خیال کرتے ہیں، آپ کی فیملی کا کم خیال کرتے ہیں، یا وہ آتے ہیں آپ کی فیملی کے لوگ تو وہ موڈ آف کر لیتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اس پر آپ کو کوئی بھی مدد نہیں دے سکتا، ان چیزوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہتے ہیں ابھی میں نہیں پسند کرتا اپنے سسرال والوں کو، تو کوئی کیا کر لے گا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا. تو ان چیزوں پر صبر کرنا بہتر ہے، یعنی وہ اخلاقی معاملات جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ان پر صبر کرنا بہتر ہے. اور جو تو ہے نا قانونی معاملات، جیسے کسی نے کسی کی جائیداد ہڑپ لی تو بالکل عدالت میں جائیں. اگر کوئی کسی پر تشدد کرتا ہے فزیکل، بے شک کوئی شوہر بھی ہے، تو بالکل آپ کے لیے راستہ کھلا ہے. اگر تو ایک تو یہ نا کہ شوہر بہت اچھا ہے، کبھی زندگی میں ایک آدھ بار غصے میں آ کر اس نے ڈپڑ دیا یا تھپڑ مار دیا تو چلو فرگو کر دو. لیکن اگر شوہر کی عادت ہی یہ ہے کہ روز آنا اور مارنا شروع ہو جانا، تو بالکل اس کے خلاف کمپلین کریں. اس قسم کے جو معاملات ہیں، جو قانونی معاملات ہیں، کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا، ایک تو یہ ہے نا کہ غصہ چڑھا ہے تو منہ میں جو آیا ہے بولے جا رہے ہیں اور بعد میں سب کچھ بھول بھال گئے ہیں، تو یہ تو ان کی اخلاقی کمزوری ہے. اس میں ان کی مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو سمجھائیں، سوشلی پریشرائز کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے باقاعدہ الزام کسی نے بھی لگا دیا، شوہر ہے یا کوئی بھی ہے، اس نے باقاعدہ الزام لگا دیا کہ یہ فلاں کے ساتھ خراب ہے، اور اس الزام کو سب میں پھیلا رہا ہے اور آپ کے منہ پہ بھی کہہ رہا ہے ہاں تو تمہارا افیئر ہے. تو اب آپ کے اوپر یہ قذف ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پر الزام لگایا گیا، اب آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں، بالکل کریں. تو دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اخلاقی معاملات جن کا کوئی فیصلہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کی کوئی عدالت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. تو ان میں پھر بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت لڑیں، دیکھیں گھروں میں ہر وقت بے چینی اسی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے، جیسے دو بہویں ہیں، ایک بہو کو شکایت ہے مجھے کم اہمیت ملتی ہے اور دوسری کو زیادہ ملتی ہے. اب اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ وہم ہو سکتا ہے یہ سچ ہو، لیکن اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا. یہ دل کے معاملات ہیں، کیا کیا جائے؟ لہٰذا اگر تو مالی اعتبار سے زیادتی ہوتی ہے، ان چیزوں کو تو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ بھئی اہمیت کم ملتی ہے، پسند زیادہ کیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے، اس میں کسی کا بس نہیں. تو پھر اس میں صبر کرنا بہتر، ہمیشہ صبر کرنا چاہیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ ایک تھا دل میں ملال کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ نے کبھی مال میں کسی کو فوقیت نہیں دی، کبھی موقع میں کسی کو فوقیت نہیں دی، لیکن ایک دل میں جگہ آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زیادہ تھی. تو یہ جو ہے نا معاملے، ان میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح بعض اوقات آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے جو تر شروع ہوتے ہیں، بد زبان ہوتے ہیں. یا تو ان کو چھوڑ دو یا پھر ان کو برداشت کرو، جیسے ساس ہیں وغیرہ. تو یا تو پھر ان سے رشتہ ختم کر دو نا، تو وہ ہمیں منع کر دیا تھا قطع تعلق ہی نہیں کرنی. پھر کیا کریں؟ پھر بس یہی کہ برداشت کریں. اگر ہم عدالت میں بھی جائیں گے، عدالت کہے گی بھی اس معاملے پہ میں کیا کروں، چھوڑ دو، طلاق لے لو. تو یعنی یہ باتیں ہیں اخلاقی معاملے، ان میں پھر صبر کرنا چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور جہاں پر باتیں آئیں وہ جو قانون کے دائرہ کار میں آتی ہیں، وہاں پر آپ کو اختیار ہے. چاہے تو آپ خاموشی اختیار کریں، چاہے تو آپ عدالت میں جائیں. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اعتبار کس بات کا کیا جائے. جیسے فرض کریں کہ کسی کو مال دے دیں اور وہ بہتر ہو جائے، تو چلو پھر مال پہ صبر کر لیں. اور اگر آپ کو یہ پکا پتا ہے کہ اس کا فتنہ بڑھے گا، اس کا شر بڑھے گا، تو پھر نپ دا ایول ان دا بڈ، پھر آپ اس کو روکیں. ٹھیک ہے. اچھا، اہل کتاب کے ساتھ کھانا جائز ہے تو اس میں آپ مطلب اپنے برتن جس میں آپ کھاتے ہیں انہیں میں ان کو مطلب ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ بالکل. لیکن ہمارے نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی فیملی میں، اپنے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایون کام والیاں بھی آتی ہیں، وہ مسلم بھی ہوتی ہیں، بٹ ان کے بھی برتن جو ہے نا وہ الگ سے رکھے ہوتے ہیں. ہم عادتاً ہندو ہیں نا، اس لیے ہاں ہندوؤں میں یہ باتیں ہیں، مسلمانوں میں تو نہیں ہے. لہٰذا مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، کام والیاں ہوں، کوئی بھی ہو، برتنوں کا کیا ہے، کھائیں پیئیں، بلکہ اکٹھے کھائیں. جی بالکل، جی برتن بالکل صاف ہو جاتے ہیں استعمال کر کے. اگر آپ کسی غریب کو کھانا دیتے ہیں یا کسی کام والی کو دیتے ہیں، اور ویسے آپ نے کچھ برتن الگ رکھے ہوئے اس وجہ سے کہ بھئی گھر کے برتن کم ہو جاتے ہیں، دقت آتی ہے،
تو بھئی اب یہ بھجوائیں گے تو 1 دن بعد آئیں گے، 2 دن بعد آئیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ نے برتن الگ رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے ان کے لیے الگ برتن رکھنا کہ جی استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ناپاک نہ ہو جاتے ہیں. بھئی ناپاک کیسے ہوں گے؟ اتنی عقل تو سب میں ہے کہ کھانے کا برتن ہے، خدا نہ خواستہ وہ اسے طہارت کے لیے تو استعمال کرنے نہیں لے جائے گا، نہ ہی جو ہے وہ اس میں کوئی گند ڈالے گا. تو یہ بیکار کی باتیں ہیں. آپ جس وقت برتن دھوئیں گے آپ کا برتن پاک ہے، ٹھیک ہے، اور صاف ہے، تو بالکل بلا تکلف برتن بھیجیں. کوئی اس میں جو ہے نا وہم کی بات نہیں ہے. ہاں ویسے یہ ان وجوہات کی بنا پر روک لینا کہ جیسے کوئی برتن قیمتی ہے یا کوئی جیسے ڈنر سیٹ وغیرہ ہے قیمتی ہے تو ہم اس کی پلیٹیں نہیں بھیجتے کہ بھئی گر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، تو چلو پلاسٹک کی پلیٹ بھیج دیتے ہیں، تو ان چیزوں میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ وہم رکھنا کہ ان کے کھانے سے کوئی برتن میں ناپاکی آئے گی، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل بے فکر ہو کر بھیجے. غلط سوچ ہے، ہندوانہ سوچ ہے. اور کبھی آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو آپ کو جسٹ ان کو واش کرنے صابن صرف کے ساتھ تو وہ مطلب پاک ہو جاتے ہیں، یا ان پہ مطلب اسپیشل علیحدہ سے ان کو واش کرنا یا کلمہ پڑھنا اس ٹائپ کا کچھ بھی نہیں پڑھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، حیض کا داغ لگ جاتا ہے یا اور کچھ بھی ایسا داغ لگ جاتا ہے تو کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں داغ لگا ہو وہاں سے کھرچ کر اتار دو جو بھی نجاست لگی ہو، اور اسے اچھی طرح مل کر دھو لو اور نچوڑ لو. ڈرائی ہونے کے بھی انتظار کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے اسے اچھی طرح دھو کر نچوڑ لیا تو بس پورا ہو گیا آپ کی صفائی کا عمل. اس میں کوئی تعداد بھی نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی 3 دفعہ دھونا نچوڑنا چاہیے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی کلمے پڑھیں اور ایمان کی صفت ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس طرح نہ کلموں کا کوئی تعارف تھا اور نہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا کوئی ایسا تعارف تھا. یہ تو بعد میں علماء نے ہمارے لیے اکٹھی کر دی یہ چیزیں اور ان کو یہ نام دے دیے، ٹھیک ہے. تو بس آپ کپڑے دھوئیں، آج کل تو واشنگ مشینیں آ گئی ہیں، تو آپ جب ان کو داغ اتار کے جو بھی ہے گند وغیرہ اتار کے تو اس کو آپ نے کپڑے دھلنے کے لیے باقی کپڑوں کے ساتھ ڈالیں، کوئی حرج نہیں ہے. دھو لیا، اسپن کر لیا، جب وہ اسپن ہو گیا تو اسی وقت پاک ہو گیا، سب کچھ اس کا نکل گیا. اب آپ بے شک گیلا پہن لیں، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائم جائے نماز واش کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جس سرف میں آپ اس کو واش کرتے ہیں نا وہ پانی آپ کو مطلب ویسے بہانا نہیں چاہیے، وہ کسی پودے میں ڈال دیں. نہیں جی، بہائیں کچھ بھی نہیں ہوگا. سرف والا پانی پودے میں ڈال کے پودے کو ضرور قتل کرنا ہے آپ نے. آپ اس کو مشین میں دھوئیں، آرام سے سکھائیں. جائے نماز میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک پاک کپڑا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس میں کوئی اثر نہیں آ جاتا. لہٰذا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس طلحہ بن عثمان بن طلحہ کے بیٹے آئے. تو اما عائشہ حج پہ گئی ہوئی تھی تو ملے آ کر. تو اموی زمانہ شروع ہو چکا تھا، یعنی جو ہے زمانہ آگے کا آ چکا تھا، اموی زمانہ نہیں، میں غلطی سے کہہ گئی. عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ شروع ہو چکا تھا اور کعبے پر جو ہے نا غلاف ڈالا جاتا تھا. کفار مکہ بھی ڈالتے تھے، ہوتا تھا تو ڈالتے تھے، نہیں ہوتا تھا نہیں ڈالتے تھے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب تم غلاف بدلتے ہو تو پہلے کپڑے کا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ اسے جلا دیتے ہیں تاکہ غلاف کعبہ کی بے حرمتی نہ ہو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم لوگ غلط کرتے، اس لیے کہ اس کی اہمیت اور تعظیم تب تک ہے جب تک یہ کعبے کے اوپر ہے. جب تم نے اسے کعبے سے اتار لیا تو یہ عام کپڑا ہے، اس کو عورتوں میں تقسیم کر دو، وہ سیلیں اور لباس بنا کر پہنے، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری بیکار کی باتیں ہیں. قرآن کے غلاف، جائے نمازیں، ان کی اہمیت تبھی تک ہے جب تک یہ قرآن کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور بس ان کو پاک رکھنا ہے. تو جب آپ دھوتے ہیں اتارنے کے لیے تو بس ان کو صاف ستھرا کر کے دھوئیں، ٹھیک ہے، کپڑوں سے الگ دھو لیں کہ کوئی ناپاکی لگنے کا بھی نہ ہو. تو ان کو الگ دھو کر بے شک مشین میں دھوئیں، بے شک ہاتھوں پر دھو کر نارملی سکھائیں اور استعمال کریں. کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. جب بھی چینج کرتے ہیں تو جو پرانے والا ہوتا ہے اس کی پیسز دیتے ہیں. پتہ کیا ہے، یہ پہلے بالکل نہیں ہوتا تھا. یہ بس دوسرے ممالک کو کی دیکھا دیکھی جو ہے نا ان کو خوش کرنے کے لیے سعودی حکمرانوں نے ایک پخ شروع کر دی ہے، ورنہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. اور پتہ ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ حکومت نہیں کرتی، بیچ میں بعضوں کا تھوڑا بہت ہوتا تھا، حکومت نہیں کرتی. وہ یہ ہوتا ہے کہ غلاف کعبہ جب ڈسپوز آف کیے جاتے ہیں تو ظاہر آیتیں لکھی ہوتی ہیں نا، تو وہ اس طرح پھینک تو نہیں سکتے. تو اس کی وجہ سے پہلے تو سادہ کپڑا ڈالا جاتا تھا، اب اس کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے. تو جب کوئی پرانا ہو جاتا ہے، کسی کا بس چلتا ہے، وہ نکالتا ہے، کاٹ کوٹ کر
جو ہے وہ خود ہی لے جاتے ہیں. ہمارے جیسے قوموں کے خدمتگار جو ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم چوری کر رہے ہیں، وہی سمجھتے ہم تبرک اٹھا رہے ہیں. تو نارملی ایسا کوئی سیکشن نہیں ہے جہاں سے آپ جا کر غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیں. یہ بس اندر خانے نا چوری چکاری کے ذریعے نکالتے ہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جہاں آپ جاتی ہیں پڑھانے مسجد میں، وہ جامعہ محمدیہ، بالکل. تو اب اس کے باہر بھی میں نے ایک دن نا اسپیشل میں نے کھڑے ہو کر دیکھا، میں نے اس پر کیا لکھا ہوا ہے. تو ادھر لکھا ہوا ہے مطلب اہل حدیث، آگے اہل سنت، آگے اہل حدیث، اہل حدیث. اوکے فائن. تو پھر یہ بھی تو غلط بات ہے نا، حالانکہ ہے غلط. تو پھر آپ ان کو روک سکتے، مطلب کہ نہیں میں نہیں روک سکتی. بات سنیں، وہ رابعہ لوگوں نے ڈونیٹ کی بھی ہے نا، ان کے بڑوں نے یا جیسے بھی ہے، تو ہم ان کو کنوینس نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہٹا دی جائے یہاں سے. دیکھیے پتہ ہے بات کیا ہے کہ بالکل غلط بات ہے. سب سے پہلے بالکل غلط بات ہے. یہ بات میں وہاں بیٹھ کر بھی 20 دفعہ کہہ چکی ہوں، اور یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ کنونس ہو جائیں، خواتین فوراً ہو جائیں گی، یعنی رابعہ وغیرہ ہو جاتی ہیں. ان کے مرد حضرات، مسئلہ وہی ہے، وہ اہل حدیث ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں اس کی فکر نہیں، وہ اہل حدیث ہیں. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو جھگڑے ہیں. اور جھگڑا کیا ہے؟ جو مسجدیں بنا کر بیٹھے ہیں، مسجدیں آباد کر کے بیٹھے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اپنے گروہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے فرقے کے لیے کر رہے ہیں. یہیں پر تو رنج آتا ہے. اگر رابعہ اس قدر متقی خاتون نہ ہوتی تو اللہ گواہ ہے میں وہاں کبھی نہ پڑھاتی. میں صرف ان کے خلوص کی وجہ سے وہاں میرا دل لگ گیا، ورنہ میرا دل گھبراتا ہے ان مساجد سے. اللہ مجھے معاف کر دے، میرا دل نہیں لگتا ان جگہوں پر. لیکن وہ مسجد کے جو قاری صاحب خطبہ دیتے ہیں نا، وہ بہت سی مسجدوں کے قاری صاحب جو خطبہ دیتے ہیں ان سے بہت بہتر ہے، کوئی فالتو بات نہیں کرتے. میں نے خود مسجد وہاں پہ جمعہ پڑھنے کے تمام اہل حدیث مساجد کا یہی سلسلہ ہے. وہاں کے قاری اور خطیب جو ہیں پڑھے لکھے ہیں، بہتر بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن اس ایک بات کے اوپر آ کر ٹس سے مس نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ بس وہی ضد ہے. اب اللہ کریم ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کے دل کھول دے. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.